اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے لیے ایک نیا قصہ لے کر آیا ہوں جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے۔ اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالح علیہ السلام یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ و چنگاڑ اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے۔ وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ بے شک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ کچھ رات رہیں، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص بیچ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط علیہ السلام پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ بر تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو اوپر نیچے کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلا سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش
آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئیں۔ ان کی بقایات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت دکھانے پر آتا ہے اپنے نافرمانوں پر، جو اس کا فرمان نہیں مانتے، جو اس کے پیغمبروں، نبیوں، ولیوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ان پر اپنے عذاب کی بارش نازل کرتا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو یا بیماری کی صورت میں ہو۔ تو دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس دنیا سے ہم نے ایک روز جانا ہی ہے۔ ہم جتنے بھی جتن کر لیں موت سے بچنے کے، لیکن ہم نہیں بچ سکتے، اور آخرکار ہمیں مرنا ہی ہے۔ ہماری آخری منزل قبر ہے، اور ہماری آخری دنیا وہ دنیا ہے جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی کائنات ہے، اتنا بڑا ایک مٹکا ہو، اس پر ریت کے برابر ایک چڑیا آئے، اس ریت کو اٹھائے، ریت کا ذرا، اور اس مٹکے میں ڈالتی جائے جب تک یہ بھر نہ جائے، اس سے اور آگے تک تم جیو گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔